امام علیہ سنت نے مرید بنانا کب اور کیسے شروع کیا، اور پھر آپ کے بیعت کرنے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ امام علیہ سنت رحمہ اللہ کو اجازتیں اور خلافتیں تو مل گئی تھیں، لیکن امام علیہ سنت مرید نہیں کراتے تھے، اچھا، اپنے پیر خانے بھیجتے تھے۔ جب مرشد موجود ہے، پیر خانہ موجود ہے، وہیں جاؤ۔ اچھا، پھر پیر صاحب وصال کر گئے تو پیر صاحب کو جو خلیفہ تھے، خود بھی خلیفہ ہیں، لیکن پیر صاحب کو جو خلیفہ پیر خانے میں موجود ہے وہاں بھیجتے ہیں۔ اللہ تو اکبر، وہ بھی کہتے تھے کہ حضور آپ بیعت کرائیں، کا نہیں، پیر خانہ موجود ہے تو میری کیا حیثیت؟ یعنی عاجزی کا عالم امام علیہ سنت اللہ رحمہ اکبر اللہ۔ کبیرہ۔ آج تو ہمارے ہاں جو عالم بھی نہیں ہے، کہیں سے کسی بھی طرح سے توڑ مڑوڑ کے بھی کوئی چیز اگر آ جاتی ہے، فتنوں کا سبب یہی ہے کہ ہم نے منصب، ایک تو لوگوں نے منصب غلط طریقے سے اپنایا، اور پھر جب غلط طریقے سے آیا تو اس منصب کے اہل نہیں تھے، ناجائز استعمال کیا۔ امام علیہ سنت اہل ہونے کے باوجود ایک عرصے تک آپ نے مرید نہیں کرایا، لیکن جب آپ رحمہ اللہ نے آپ کے خواب میں آپ کے مرشد آئے اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ سلسلے کو بڑھایا جائے، تو پھر سلسلے کو بڑھانے کا مطلب دین کو بڑھانا، اللہ رسول کی تعلیمات کو بڑھانا، واہ واہ واہ، تو پھر آپ نے بیعت کرانا شروع کیا۔ اچھا، یہ بہت اہم سوال ہے کہ آپ کیسے کراتے تھے، کیونکہ ہمارے ہیں آج کل وہ بہت سارے طریقے رہے ہیں، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا نا، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے، کوئی چادر ہاتھ میں دے کر کے، کوئی ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے، کوئی مختلف طریقے سے امیر علیہ سنت کا جیسے انداز ہے، کوئی مدنی چینل پہ بیٹھا بھی ہے تو مرید ہو جائے گا۔ امام کیسے کراتے ہیں؟ اگر امام علیہ سنت بریلی شریف میں ہوتے اور کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تو آپ فرماتے وضو بنا کر آؤ، شیرنی لے کر کے آؤ، دو زانوں اس کو بیٹھاتے، اپنا گھٹنا اس کے گھٹنے سے ملا دیتے، بالکل ویسی حدیث جبرائیل جیسے جبرائیل آئے اور دو زانوں بیٹھ کے اپنا گھٹنا حضور کے گھٹنے سے ملا دیا، پھر کلمہ طیبہ پڑھاتے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اور آیت بیعت پڑھاتے۔ اس کے بعد آپ رحمہ اللہ نیکیوں پر استقامت اور نیکیوں پر اپنے آپ کو کاربن رکھنے کا ذہن دیتے، عہد لیتے، گناہوں سے بچنے کا عہد لیتے، پھر اس کے بعد آپ مرید کراتے اور کیا جملہ کہتے؟ فرماتے کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ واہ 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 واہ، یعنی یہ مرشد کے بارگاہ تک پہنچانے والے ہیں۔ سبحان پھر اس کے بعد آپ وہ شیرنی انہی کو دیتے، فرمایا خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو بھی دو، برکت ہوگی۔ یہ تو طریقہ تھا آپ کا اہتمام کے ساتھ۔ لیکن جب پیر صاحب کا حکم ہو گیا ہم چاہتے ہیں سلسلے کو بڑھاؤ، تو پھر طریقہ یہ تھا کہ جب امام علیہ سنت کسی علاقے کسی شہر میں جاتے، لوگوں کو پتہ لگتا وقت کا امام، وقت کا مجدد آیا، تو لوگ دور دراز سے آپ سے مرید ہونے کے لیے آتے۔ تو یہاں تک آپ کے ملفوظات شریف میں آپ کی جو دیگر سوانح لکھی گئی اس میں لکھا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ آپ ٹرین پر چڑھ جاتے، دروازے پر ہوتے اور ٹرین چل پڑتی اور لوگ بھاگے بھاگے آتے، کہا حضور مرید کرا لیں، حضور مرید کرا لیں، قبلتو، میں نے قبول کیا، اور یوں وہ جو الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ کو برکاتی فیضان حاصل تھا، وہ اپنے جملوں کے ذریعے عطا فرماتے تھے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ پیر قبول کر لے، کیا کہنے، واہ واہ وہ واہ، ہاتھ میں ہاتھ، بسا اوقات ہاتھ میں ہاتھ ہوتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا، اللہ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے وہی یہاں فاصلوں کی زیادتیوں سے عنایتوں میں کمی نہیں، کوئی دور رہ کر اویس ہے، کوئی پاس رہ کر بلال ہے، تو یہاں پر یہی معاملہ ہے، کبھی یوں بیعت کراتے، کبھی یوں بیعت کرایا کرتے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا